बिस्मिल्लाहिर्रहमान الرحیم السلام علیکم۔ میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ بالآخر کاغذ جو نامزدگی کاغذات ہیں الیکشن کے اندر، ان کا دن کل 24 دسمبر کو تمام ہوا۔ بہت سارے لوگوں کے کاغذات جمع نہیں ہو رہے تھے، عدالتوں نے مداخلت کی، پھر بالآخر پی ٹی آئی کے بھی کافی سارے لوگوں کے کاغذات جمع ہو گئے۔ مطلب عمران خان جو ایک قیدی ہے، قیدی نمبر 943، پہلے 804 تھا، اس نے اس نظام کو، جس طرح وہ ایک الفاظ ہے نا، کہتے ہیں کہ بھگا بھگا کے مارتا ہے۔ مارا تو نہیں اس نے، لیکن بھگایا ضرور ہے۔ مطلب ایک ویڈیو آپ دیکھیں، اس ویڈیوز کے اندر آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو بہت ساری ویڈیوز کی بھرمار ہے، جس میں لوگوں سے الیکشن کے کاغذات نامزدگی، خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں سے جو چھین کر لوگ بھاگ رہے ہیں۔ مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ چھین کر ایک سائیڈ پہ ہو جانا، یا چھین کر ایک کوئی مزاحمت کرنا، یا اس طرح بھاگ جاتے ہیں لوگ، جس طرح چھوٹے بچے نہیں ہوتے، چیز کوئی اس طرح کا کسی سے کوئی چھیننی ہو تو چھین کر بھاگ جاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پکڑ نہ سکے۔ اسی طرح یہ نامعلوم افراد جو اب معلوم ہو چکے ہیں، مطلب کہ سول کپڑوں میں ہوتے ہیں۔ ایک ویڈیو آئی، دیکھا میں نے، ایک بندے نے گندا سا مفرل پہنا ہوا، مجھے یقین ہے کہ اس نے جس طرح منہ کو ڈھانپا ہوا تھا اس مفرل سے اتنی گندی بدبو ہوگی کہ اللہ کی پناہ۔ جس طرح کہ وہ مفرل تھا، ویڈیوز کے اندر ڈسکرپشن بھی ہے، لوگ مطلب کہ اس کے اوپر کمنٹس بھی کر رہے ہیں اور اس طرح کی بات۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ عمران خان کہیں پاور میں واپس نہ آ جائے۔ عمران خان اتنا مقبول نہیں تھا۔ جب 9 اپریل 2022 کی رات کو اس کو گھر بھیجا گیا، قیدیوں والی وین بلائی گئی، اور پتہ نہیں جو امریکی خط آیا تھا سائفر کا، اس وقت اگر یہ لوگ عمران خان کو آزادی سے کام کرنے دیتے تو عمران خان کی مقبولیت اتنی نہیں تھی۔ اس نے کچھ اقدامات ایسے کیے یا اس سے ہو گئے جس سے لوگوں کے اندر اتنی مقبولیت نہیں تھی۔ اب ہوا یہ، جب 9 اپریل 2022 کی رات کو جب یہ نکلے لوگ، تو وہ اس وجہ سے نہیں نکلے زیادہ کہ عمران خان کے شہدائی تھے۔ ہوں گے عمران خان کے ماننے والے بھی، عمران خان کو اچھا سمجھنے والے بھی، لیکن زیادہ تر لوگ اس وجہ سے نکلے کہ عمران خان تو چلو ٹھیک ہے، اس نے قصور کیا سو کیا۔ عمران خان کی جگہ پر آپ لائے کن لوگوں کو ہیں؟ شہباز شریف، نواز شریف اور ان کے باقی ساتھی۔ اب یہ لوگ مثلاً اگر شہباز شریف کو دیکھیں تو 11 اپریل 2022 کو اس کا فرد جرم اس کے اوپر عائد ہونا تھا، لیکن اسی دن اس نے وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ لے آئے، وزیر اعظم صاحب بن گئے، نون لیگ آ گئی حکومت میں، اتحادی بھی حکومت میں آ گئے، تو بعد میں آ کے کیا کہ آپ لوگوں نے مہنگائی جو مکانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ آج ہر بندہ، ہر ایک سفید پوش بندہ نہ تو کسی سے اظہار کر سکتا ہے، نہ چپ رہ سکتا ہے۔ بجلی کے بلوں کا اتنا مطلب ہے کہ زیادہ ہے۔ اب کشمیر والے لوگ پچھلے 6 مہینے سے بجلی کے بل دے ہی نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا اتنا، نہ ہمارے پاس اتنی ہمت ہے، نہ ہم بجلی کے بل دیں گے، لہٰذا آپ ہماری شرائط پر عمل کریں۔ وہ بھی نہیں ہو رہا۔ اب نگران سیٹ اپ میں اور اس سے پہلے بھی جس طرح کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، جس طرح عورتوں بچوں کو مارا پیٹا گیا، بلکہ ایک بوڑھی عورتوں کی عزت لوٹنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں، یہ حالت ہے ان کی۔ عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ کو یہ کہا گیا 25 مئی اور 9 مئی کے بعد، 9 مئی 2023 کے بعد، کہ جی اگر آپ نے اپنے بیٹے کو پیش نہ کیا تو ہم آپ کی عزت لوٹ لیں گے۔ کون کہنے والا؟ کون تھا؟ پولیس والے۔ اب پولیس والے کو بوڑھے نہیں تھے، ان کے مائیں ان کے گھر میں بھی ہوں گی، بہنیں ان کے گھر میں بھی ہوں گی۔ اب اگر کوئی ان کے گھر میں جا کے یہی بات کرے تو کیا وہ برداشت کریں گے؟ لیکن یہاں پہ یہ ہوا اور یہ ہو رہا ہے۔ میں نے خود آڈیو سنی عثمان ڈار کے گھر کی، ان کی خواتین بلک رہی تھیں، رو رہی تھیں، لیکن وہ پولیس والے ان خواتین کے کپڑے پھاڑ رہے تھے، بچوں کو مار رہے تھے۔ اسی طرح کئی جگہ پہ ہوا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ مطلب اب لطیف کھوسہ کی بہو کو اٹھا کے لے گئے۔ بہنوں بیٹیوں تک جس معاشرے میں بات ہو جائے، شرم حیا کی بات
اس طرح کے خاتمہ ہمارے معاشرے شرم حیا کا ہو چکا ہے، بہنوں بیٹیوں تک بات چلی جاتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے اس طرح؟ مجھے یاد ہے، میں ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں، میں نے ہسٹری میں پڑھا کہ جب محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ہمشیرہ جب جنرل ایوب خان کے اگینسٹ 1964 میں الیکشن لڑ رہی تھی، تو ان کے ساتھ اور جو کچھ کیا سو کیا، ان کے ساتھ یہ بھی ان کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے شادی اس وجہ سے نہیں کی تھی کیونکہ یہ جو محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے۔ یہ گندا نظام، یہ گھٹیا نظام ہمارا شروع سے چل رہا ہے، لیکن اب اس کی حد ہو گئی۔ قیدی نے جو قیدی ہے لیکن وہ حقیقت میں آزاد ہے، جو باہر ہیں وہ قیدی ہیں۔ اب نواز شریف کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ روزانہ پارلیمانی بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے۔ اس طرح کبھی کوئی رہنما کرتا ہے کہ جو پارٹی کا صدر ہو، ڈیٹیلڈ انٹرویو لے رہا ہے لوگوں کے، تاکہ لوگ وہ ملیں جو اگر ان کے اپنے ووٹ میں مل جائیں تو ہم پھر ووٹ جو ہے وہ جیتنے کی یا حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ مطلب کہ حالت ان کی یہ ہے کہ مریم نواز نے حلقہ 119 حلقہ 120 لاہور سے NA حلقہ 119 اور 20 سے کاغذات جمع کروائے، 123 سے کاغذات جمع کروانے تھے، وہ نہیں کروا سکی۔ کیوں نہیں کروائے؟ مسئلہ یہ تھا کہ صنم جاوید جو عمران خان کی سپورٹر ہے، وہ کارکن بھی نہیں، ورکرز بھی نہیں، اس نے پارٹی کے لیے کوئی نہیں کام کیا، صرف یہ تھا کہ سپورٹ تھی اس کی، تو 9 مئی کے بعد اس کو گرفتار کر کے ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے۔ عدالتوں کے احکامات پر اس سے ان کے کاغذات پہلے نہیں لیے جا رہے تھے، بعد میں اب لیے گئے، تو 4 حلقوں میں صنم جاوید نے الیکشن جمع کروائے، جس میں 2 حلقے مریم نواز کے تھے۔ اب مریم نواز اس جگہ سے بھاگتی رہی، یعنی کہ جس جگہ پہ صنم جاوید کے کاغذات جمع ہونے تھے وہاں سے وہ کاغذات واپس لے کے دوسری جگہ چلی جاتی، صنم جاوید کی اس کے پاس چلی جاتی۔ یہ حالت ہے ان کی۔ یہ ابھی 3 دفعہ وزیر اعظم شپ ان کے پاس رہی، وفاق ان کے پاس رہا۔ خوف زدہ اتنے ہیں کہ ایک صنم جاوید نہیں ان سے سنبھالی جا رہی، تو آگے کیا کریں گے یہ؟ بہرحال اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اللہ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنے ملک کے لیے اور فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔